بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم الصرف پڑھیں گے۔ فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ تو فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا، جو کام کرنے والا کیا ہو، معلوم ہو۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ اب یہاں دیکھو، ضرب زید، مارا کس نے؟ زید نے۔ تو یہاں جو مارنے والا ہے وہ معلوم ہے، وہ کون ہے؟ زید۔ ضرب زید، زید نے مارا۔ تو اس میں دیکھو، اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ زید ہے۔ تو فعل معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ جیسے دیکھنا، ضرب عمر، عمر مارا گیا، عمر مارا گیا۔ اب دیکھو، عمر تو مارا گیا ہے، لیکن عمر کو کس نے مارا وہ مارنے والا معلوم نہیں ہے۔ عمر مارا گیا ہے لیکن مارا کس نے؟ تو وہ کرنے والا، وہ مارنے والا معلوم نہیں ہے۔ تو دیکھو، اس میں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے۔ یاد رکھنا، فعل مجہول کے بعد جو لفظ آتا ہے، اسم آتا ہے، اس کے اوپر پیش آتا ہے، یہ مرفوع ہوتا ہے۔ اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، نائب الفاعل، کیونکہ یہ فاعل کی جگہ آتا ہے۔ تو جس طرح فاعل کے اوپر پیش آتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی پیش آتا ہے۔ آگے ہے فعل لازم۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے۔ تو فعل لازم وہ ہے جو صرف فاعل چاہے۔ اور فعل متعدی نیچے آتا ہے۔ فعل متعدی وہ ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ پھر کبھی ایک مفعول چاہتا ہے تو اس کو متعدی بیک مفعول کہتے ہیں، کبھی دو چاہتے ہیں تو اس کو متعدی بدو مفعول کہتے ہیں، کبھی تین مفعول چاہتے ہیں تو اس کو متعدی بسے مفعول کہتے ہیں۔ تو فعل لازم یہ فاعل جیسے ہی آ جائے تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو فعل لازم وہ ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے۔ جیسے دیکھنا، جلسہ زید، بیٹا زید، زید بیٹا، بات پوری ہو گئی۔ تو جلسہ فعل ہے اور زید فاعل ہے، زید بیٹا، بات پوری ہو گئی۔ آگے دیکھو، مفعول نہیں ہے، مفعول وہ تیسری چیز نہیں ہے، زید بیٹا۔ اسی طرح ذہب عمر، عمر گیا۔ تو ذہب فعل ہے، عمر فاعل ہے، بس بات ہی پوری ہو گئی، عمر گیا۔ تو یہ فعل لازم ہے۔ تو آگے تیسری چیز نہیں ہے، مفعول نہیں ہے۔ ذہب فعل، عمر فاعل، بات پوری ہو گئی، آگے مفعول نہیں ہے۔ اور فعل متعدی ایک تیسری چیز چاہتا ہے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل و مفعول دونوں پر پورا ہو، فاعل کے بعد مفعول بھی آئے گا۔ اب یہاں دیکھنا، ضرب زید، زید نے مارا، ضرب مارا زید، زید نے۔ اب دیکھو کس کو مارا، تو ایک تیسری چیز بھی چاہیے نا، وہ کیا ہے؟ عمرن، عمر کو مارا، زید نے عمر کو۔ تو اب یہ ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، اور یہ عمرن کیا ہے؟ مفعول ہے، مفعول بھی۔ یہاں دیکھو کیا چاہ رہے، مفعول بھی چاہ رہے فاعل کے ساتھ ساتھ۔ تو ترکیب پھر کرتے ہیں، ضرب فعل، زید فاعل، اور یہ عمرن مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اور یاد رکھنا، یہ جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر پیش آتے ہیں، اور یہ جو مفعول ہوتا ہے اس کے اوپر نصب آتا ہے، زبر آتا ہے، مارا زید نے عمر کو۔ یاد رکھنا، فعل لازم اور فعل متعدی کی ایک موٹی پہچان یہ بھی ہے کہ فعل لازم کے ترجمے میں نے نہیں آتا، اور فعل متعدی کے ترجمے میں لفظ نے آتا ہے، نے۔ یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایک پہچان ہے، ویسے ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، زید بیٹا، اس میں نے نہیں آ رہا۔ جلسہ زید، زید بیٹا، اس میں نے کا لفظ نہیں آ رہا۔ اسی طرح دیکھو، ذہب عمر، عمر گیا، اس میں بھی نے کا لفظ نہیں آتا۔ اسی طرح میں ایک اور لفظ بتا رہا ہوں، قام زید۔ اب قام زید کا ترجمہ ہے کڑا ہوا زید، زید کڑا ہوا، اس میں بھی دیکھو نے کا لفظ نہیں آ رہا، یہ فعل لازم ہے۔ اور فعل متعدی میں نے کا لفظ آتے ہیں۔ جیسے دیکھنا، ضرب زید عمرن،
مارا زید نے عمر کو، مارا زید نے، دیکھو نے کا لفظ آ رہا ہے۔ اسی طرح میں ایک دوسرا لفظ بتا رہا ہوں، میں کہتا ہوں اکل زید طعاما، اکل زید طعاما، زید نے کھایا کھانا، دیکھا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ناسوارا زید بکرن، زید نے بکر کی مدد کی، تو دیکھو اس میں نے کا لفظ آ رہا ہے۔ اور یہ لفظ عمر، عمر میں آپ دیکھیں را کے بعد واو لکھا گیا ہے، تو یہ اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ عمر اور عمر میں فرق ہو جائے۔ یہ ایک موٹی پہچان ہے بس۔ غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے، یعنی جس کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ حاضر نہیں ہوتا، اور حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے جو سامنے موجود ہو۔ اور متکلم خود بات کرنے والے کو کہتے ہیں، جیسے میں متکلم، میں خود بول رہا ہوں، تو خود بولنے والے کو متکلم کہتے ہیں، سامنے جو موجود ہوتے ہیں اس کو حاضر کہتے ہیں، اور جو غائب وہ ہے جو موجود نہ ہو، جس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں۔ بس یہ باتیں ذہن میں رکھیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔